بچوں کی دنیا جہاں ہر کہانی ہے ایک جادو۔ چند پور ایک پہاڑوں کے درمیان چھپا ہوا پرسکون مگر پراسرار گاؤں تھا۔ سورج کی کرنیں یہاں دیر سے پہنچتی اور شام کی خاموشی جلد اترتی۔ جیسے ہی مغرب کی اذان ہوتی پورا گاؤں سہم جاتا۔ مائیں بچوں کو اندر بلاتی، دروازے بند کر دیے جاتے اور کھڑکیاں چڑھا دی جاتی۔ گاؤں کے بزرگ ہر شام نوجوانوں کو نصیحت کرتے، خونی میدان کے قریب بھی مت جانا۔ وہ میدان گاؤں سے کچھ فاصلے پر واقع تھا جہاں کبھی صدیوں پہلے خونریز جنگیں ہوئی تھیں، مگر لوگوں کا یقین تھا کہ اب وہاں جنات کا قبضہ ہے۔ کہتے تھے کہ وہ میدان رات کے وقت زندہ ہو جاتا ہے اور ہر چند سال میں کوئی نہ کوئی شخص پراسرار طریقے سے لاپتہ ہو جاتا۔ ان واقعات نے خونی میدان کو خوفناک داستانوں کا مرکز بنا دیا تھا۔ کچھ کہتے کہ وہاں کوئی دروازہ ہے جو جنات کی دنیا میں کھلتا ہے اور جو ایک بار اس میں داخل ہوا کبھی واپس نہیں آ سکا۔ ارہم صرف 8 سال کا ایک دبلا پتلا گندمی رنگت کا معصوم بچہ تھا، مگر اس کے اندر تجسس ایک طوفان کی طرح بسا ہوا تھا۔ ہر بات کو جاننے کی چاہ، ہر پرانی کہانی میں چھپے راز کو کھوجنے کی لگن اس کی آنکھوں میں چمکتی تھی۔ وہ گاؤں کے دوسرے بچوں سے مختلف تھا۔ جب وہ رات کے اندھیرے میں عجیب آوازیں سنتا تو خوفزدہ ہونے کے بجائے غور سے سننے کی کوشش کرتا۔ ارہم کے دادا حاجی صاحب گاؤں کے سب سے معمر اور معزز فرد تھے۔ وہ نماز کے بعد اکثر بچوں کو پرانی کہانیاں سناتے تھے۔ ارہم ہمیشہ ان کی باتوں میں سب سے زیادہ دلچسپی لیتا۔ ایک رات جب چاندنی کھڑکی سے کمرے میں جھانک رہی تھی، دادا جان نے خونی میدان کی خوفناک کہانی سنائی۔ ایک ایسی جگہ جہاں جنات بستے تھے، جہاں بچوں کی آوازیں سنائی دیتی تھیں مگر وہ بچے نہیں ہوتے تھے۔ ارہم نے سنجیدگی سے پوچھا، دادا اگر میں وہاں چلا گیا تو کیا ہوگا؟ حاجی صاحب کی آنکھوں میں خوف سا چھا گیا۔ انہوں نے اپنا ہاتھ ارہم کے سر پر رکھا، وہاں جانا خطرناک ہے بیٹا۔ وہ جگہ انسانوں کے لیے نہیں، خاص کر بچوں کے لیے تو بالکل بھی نہیں۔ وعدہ کرو کہ کبھی وہاں نہیں جاؤ گے۔ ارہم نے سر ہلا کر وعدہ تو کر لیا، لیکن اس کا دل کہہ رہا تھا کہ اسے وہاں جانا ہی ہے۔ اس کی آنکھوں میں اب اور بھی چمک تھی۔ اسے لگتا تھا کہ وہ کوئی عام بچہ نہیں، کچھ خاص تھا اس میں۔ چند دن گزرے۔ ایک رات جب آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور ہوا میں عجیب سی نمی تھی، ارہم اپنی ماں کے ساتھ صحن میں بیٹھا تھا۔ صحن میں نیم کے درخت کی شاخیں ہلکی ہوا سے لرز رہی تھیں۔ ماں نے ارہم کو گرما گرم دودھ کا گلاس پکڑایا اور پیار سے کہا، جلدی پی لو، رات زیادہ ہو رہی ہے۔ اسی لمحے دور پہاڑوں کی طرف سے ایک عجیب سی آواز آئی، ایک بچے کی رونے جیسی آواز، کمزور تھر تھراتی جیسے کوئی مدد کے لیے پکار رہا ہو۔ وہ آواز کچھ ایسی تھی جو سیدھے دل میں اتر جائے۔ ارہم نے چونک کر ماں کی طرف دیکھا۔ ماں کا چہرہ ایک دم سفید ہو گیا۔ وہ تیزی سے اٹھی، ارہم کا ہاتھ پکڑا اور اسے اندر گھسیٹ کر دروازہ بند کر دیا۔ یہ وہی آواز ہے۔ ماں کی آواز کپکپا رہی تھی، ہر سال انہی دنوں میں آتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بچہ ہے، لیکن وہ بچہ نہیں ہوتا، وہ کچھ اور ہے۔ ماں کی بات سنتے ہی گھر میں خاموشی چھا گئی۔ باہر کی ہوا جیسے سسکنے لگی تھی۔ ارہم کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، مگر خوف نہیں، بلکہ تجسس۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر وہ خود جا کر دیکھے تو کیا وہ راز جان سکتا ہے۔ آواز پھر آئی، اور اب کی بار جیسے وہ ارہم کو ہی بلا رہی ہو۔ ماں نے دعا پڑھنی شروع کی، مگر ارہم کی آنکھوں میں وہی چمک واپس آ چکی تھی۔ اس کے ذہن میں فیصلہ ہو چکا تھا۔ خونی میدان کا راز اسے خود جاننا تھا، اپنی آنکھوں سے۔ دوپہر کا وقت تھا۔ سورج اپنے جوبن پر تھا، مگر گاؤں کے اکثر لوگ قیلولہ کر رہے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب سڑکیں سنسان اور ماحول سست ہوتا تھا۔ ارہم نے یہی وقت جانا، چپکے سے کسی کو بتائے بغیر وہ گھر کے پچھلے دروازے سے نکلا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا پانی کا بوتل اور جیب میں دادا کا دیا ہوا تعویذ تھا۔ وہ بکریوں کے پیچھے پیچھے نکلا جیسے کوئی چرواہا ہو۔ پہاڑی راستہ خاموش تھا، درخت ساکت، پرندے بھی چپ۔ خونی میدان کی طرف جانے والا راستہ لمبا تھا، مگر ارہم کے قدم مضبوط تھے۔ جیسے جیسے وہ قریب پہنچتا، فضا میں ایک عجیب سی ٹھنڈک اترنے لگی۔ دھوپ ہونے کے باوجود اس کے جسم پر کپکپی طاری ہونے لگی۔ آخرکار وہ میدان کے کنارے پہنچا۔ سامنے ایک وسیع میدان تھا، مگر اس پر کوئی سبزہ نہیں تھا، صرف سیاہی مائل مٹی جس میں وقت جیسے ٹھہر گیا ہو۔
اور سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ میدان کے اوپر ہلکی سی دھند چھائی ہوئی تھی جو سورج کی روشنی کو روکتی تھی۔ ارہم نے قدم رکھا اور اسے فوراً احساس ہوا کہ یہ جگہ عام نہیں۔ نہ پرندے نہ ہوا نہ آواز، سب کچھ رک سا گیا تھا۔ اچانک زمین میں جنبش ہوئی جیسے کسی نے نیچے سانس لی ہو۔ ارہم پیچھے ہٹا، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ تبھی اس کے سامنے ایک سایہ ابھرا، ایک لمبا دھواں دار کالا وجود جس کی آنکھیں آگ کی طرح دہک رہی تھیں۔ وہ کوئی انسان نہ تھا، اور تب ارہم نے زندگی میں پہلی بار خوف کو قریب سے دیکھا۔ ارہم کے سامنے جو سایہ کھڑا تھا وہ آہستہ آہستہ واضح ہونے لگا۔ اس کی شکل انسانی بچے جیسی تھی، مگر چہرے پر ایک پراسرار غم اور آنکھوں میں صدیوں کی تھکن تھی۔ وہ جیسے دھوئیں سے بنا ہو لیکن موجود بھی ہو۔ میدان کی خاموشی میں اچانک ایک آواز گونجی، مگر لب کسی کے نہ ہلے۔ تم ارہم ہو؟ ارہم کی سانسیں رک گئیں۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹا مگر پھر ہمت جما کر کے سر ہلایا۔ ہاں، میں ارہم ہوں۔ تم کون ہو؟ سایہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، میں بھی ایک وقت میں تمہاری طرح ہی تھا، چندپور گاؤں کا ایک بچہ۔ نام میرا ظہیر تھا۔ بچپن میں مجھے بھی خونی میدان نے اپنی طرف بلایا۔ تجسس میں یہاں آیا، اور پھر واپس کبھی نہ جا سکا۔ ارہم نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ تم زندہ ہو؟ نہیں، اب میں صرف ایک قید شدہ روح ہوں۔ میدان نے میرے وجود کو نگل لیا۔ یہاں وقت رک جاتا ہے، روحیں بھٹکتی رہتی ہیں، اور جنات اپنا کھیل کھیلتے ہیں۔ تم خوش قسمت ہو کہ ابھی تک آزاد ہو۔ ارہم کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، مگر ظہیر کی باتیں سن کر اس کے اندر رحم اور ہمدردی پیدا ہونے لگی۔ ظہیر کا چہرہ اداسی سے جھکا ہوا تھا۔ مگر تم کیوں نظر آئے؟ ارہم نے پوچھا۔ کیونکہ میدان کا دروازہ پھر کھل گیا ہے، اور اب تم اس میں داخل ہو چکے ہو۔ تمہیں واپس جانا ہوگا ورنہ دیر ہو جائے گی۔ ارہم نے خوف زدہ ہو کر میدان کی طرف دیکھا، جہاں اندھیرے اور دھند نے ہر چیز کو نگلنا شروع کر دیا تھا۔ ارہم کے قدم منو بھاری ہو چکے تھے۔ ظہیر کی باتیں اس کے ذہن میں گونج رہی تھیں، واپس جاؤ ورنہ دیر ہو جائے گی۔ مگر ابھی وہ پلٹنے ہی والا تھا کہ اچانک ہر طرف سے سسکیاں اور فریادیں سنائی دینے لگیں۔ رکو، ہمارے ساتھ رہو، ہم تنہا ہیں، تم بھی ایک دن ہمارے جیسے ہو جاؤ گے۔ آوازیں نہایت دھیما لیکن دل دہلا دینے والی تھیں، جیسے کسی ویران قبرستان سے آتی ہوں۔ دھند مزید گہری ہونے لگی، اور ارہم کی نظر دھند میں کھو گئی۔ اسے نہ راستہ دکھائی دے رہا تھا نہ میدان کا کنارہ۔ تبھی زمین زور سے ہلنے لگی جیسے نیچے کچھ جاگ اٹھا ہو۔ ارہم لڑکھڑا کر گرا، اور اس کے ہاتھ میں پکڑی پانی کی بوتل دور جا گری۔ اس نے آنکھیں بند کیں اور رونے لگا۔ دل میں خیال آیا، کاش میں دادا کی بات مان لیتا۔ تبھی دور سے ظہیر کی آواز گونجی، جو اب کمزور اور بھٹکی ہوئی لگ رہی تھی، ارہم، آنکھیں بند کرو اور اللہ کا نام لو، وہی تمہیں بچا سکتا ہے۔ ارہم نے کانپتے ہوئے آنکھیں بند کیں، دل سے کلمہ پڑا اور زور سے چیخا، آ اللہ، مجھے بچا لے۔ اچانک ایک تیز روشنی اس کے ارد گرد پھیل گئی۔ وہ روشنی جیسے اس دھند کو چیرتی چلی گئی۔ زمین کی لرزش رک گئی، آوازیں غائب ہو گئیں، اور ارہم کے جسم پر ایک سکون سا چھا گیا۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو وہ گاؤں کی مسجد کے باہر تھا۔ مغرب کی اذان ہو رہی تھی اور فضا میں سکون پھیل چکا تھا۔ ارہم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر دل میں شکر کا جذبہ تھا۔ ارہم تیزی سے گھر کی طرف دوڑا، اس کی سانس پھولی ہوئی تھی اور دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ آنکھوں سے آنسو رواں تھے، مگر وہ کسی طرح بھی خود کو روک نہیں پا رہا تھا۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو ماں نے گھبرا کر دروازہ کھولا۔ اسے دیکھتے ہی گلے لگا لیا، ارہم، کہاں چلے گئے تھے؟ ہم سب پریشان ہو گئے تھی۔ ارہم صرف اتنا کہہ سکا، میں واپس آ گیا ہوں، پھر بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب وہ دوبارہ آنکھیں کھولتا ہے تو خود کو دادا حاجی صاحب کے پہلو میں پاتا ہے۔ ان کی آنکھیں بھیگ چکی تھیں اور وہ بار بار ارہم کا ماتھا چوم رہے تھے۔ مجھے ظہیر ملا تھا، ارہم نے کمزور آواز میں کہا۔ یہ سن کر حاجی صاحب کا چہرہ پتھر کی طرح جامد ہو گیا۔
چند لمحوں تک مکمل خاموشی چھا گئی۔ پھر وہ آہستہ سے بولے، ظہیر میرا پوتا تھا، برسوں پہلے خونی میدان میں گم ہو گیا تھا۔ کسی نے یقین نہیں کیا کہ وہ میدان میں کھو گیا۔ سب نے کہا کہ وہ جنگل میں گم ہو گیا یا پہاڑوں میں گر گیا، مگر میں جانتا تھا وہ وہیں تھا۔ ارحم نے تمام کہانی سنائی، ظہیر کی شکل، اس کی باتیں، اور وہ روحوں کی دنیا جہاں وقت رک گیا تھا۔ دادا نے گہری سانس لی، تم بہت ہمت والے ہو ارحم، اللہ نے تمہیں بچایا ہے کیونکہ تمہارا دل پاک تھا۔ مگر اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس راز کو دفن نہ کریں بلکہ اسے ختم کریں۔ ان کی آنکھوں میں ایک فیصلہ چمک رہا تھا، ہمیں اس میدان کو آزاد کرانا ہوگا، ہمیشہ کے لیے۔ اگلی صبح سورج کی پہلی کرنوں کے ساتھ ہی حاجی صاحب نے ارحم کا ہاتھ تھاما اور مسجد کے امام صاحب کے پاس پہنچے۔ امام صاحب ایک بردبار اور نیک سیرت بزرگ تھے جنہیں گاؤں والے روحانی علم میں خاص مقام دیتے تھے۔ حاجی صاحب نے پورا واقعہ سنایا تو امام صاحب نے خاموشی سے تسبیح رکھی اور گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اس جگہ کو پاک کیا جائے، امام صاحب نے پرعزم لہجے میں کہا۔ تینوں افراد، حاجی صاحب، امام صاحب اور ننا ارحم، قرآن پاک، ابن زمزم اور اذان کے لیے لاؤڈ اسپیکر کے ساتھ خونی میدان کی طرف روانہ ہوئے۔ میدان کے قریب پہنچتے ہی ہوا تھم گئی اور فضا میں پھر وہی دھند اترنے لگی۔ مگر اس بار ارحم خوفزدہ نہیں تھا کیونکہ اس کے دل میں ایمان اور سچائی کی طاقت تھی۔ امام صاحب نے سب سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی۔ سورہ جن، سورہ بقرہ اور آیت الکرسی کی گونج فضا میں پھیلنے لگی۔ حاجی صاحب نے زمین پر ابن زمزم چھڑکا اور اذان دی۔ جوں جوں تلاوت اور اذان کی آوازیں بلند ہوئیں، زمین ہلکی ہلکی لرزنے لگی۔ دھند کمزور پڑنے لگی اور فضا میں ایک عجیب سی روشنی نمودار ہوئی۔ ارحم نے آسمان کی طرف دیکھا، سورج کی روشنی سیدھی میدان پر پڑ رہی تھی جو پہلے کبھی نہ ہوئی تھی۔ پھر اچانک زمین سے ایک آخری سسکاری نکلی جیسے صدیوں پرانی قید ٹوٹ رہی ہو۔ دھند مکمل طور پر چھٹ گئی اور میدان میں سکون پھیل گیا۔ حاجی صاحب نے آہستہ سے کہا، آج خونی میدان آزاد ہو گیا، زنجیر ٹوٹ چکی ہے۔ رات کا وقت تھا اور ارحم اپنے بستر پر لیٹا، اس کا دل بے چین تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ ساری رات کا منظر دوبارہ گھوم رہا تھا جب خونی میدان میں دھند چھٹ گئی تھی اور وہ عجیب سی روشنی پھیل گئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سب کچھ ختم نہیں ہو گیا تھا، کچھ باقی تھا۔ پھر اچانک اس کی آنکھوں میں تھوڑی سی چمک آ گئی۔ اس نے دل میں کہا، ظہیر تم اب آزاد ہو۔ اگلی رات ارحم نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ خواب میں وہ ایک بلند اور وسیع میدان میں کھڑا تھا۔ وہاں سفید روشنی تھی جو اس کی آنکھوں کو چمکاتی تھی، اور پھر ایک سایہ اس کے سامنے آیا، وہ سایہ ظہیر تھا، سفید کپڑوں میں ملبوس، مسکراتا ہوا اور پرسکون چہرہ۔ شکریہ ارحم، تم نے مجھے آزاد کیا، ظہیر نے کہا۔ ارحم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے مگر دل میں سکون تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی مدد سے ظہیر کی روح کو سکون ملا تھا۔ ظہیر نے مزید کہا، میں وہیں ہوں جہاں روشنی ہے اور اب میں امن میں ہوں۔ تم نے جو کچھ کیا وہ بڑا کارنامہ تھا، لیکن تمہیں کبھی نہیں بھولنا کہ سچائی اور ایمان ہی سب سے بڑی طاقت ہے۔ ارحم نے سر جھکایا اور پھر کہا، تم ہمیشہ یاد رہو گے ظہیر۔ ظہیر کی مسکراہٹ اور وہ روشن میدان آہستہ آہستہ غائب ہو گئے اور ارحم کی آنکھیں کھل گئیں۔ وہ اپنے بستر پر تھا مگر دل میں ایک سکون تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس نے نہ صرف ظہیر کو آزاد کیا تھا بلکہ اپنے گاؤں اور خود کو بھی ایک نیا آغاز دے دیا تھا۔ چند مہینے گزر گئے تھے اور گاؤں کی زندگی معمول پر آ چکی تھی۔ خونی میدان اب نور کا میدان کہلانے لگا تھا۔ اس میدان میں اب بچے کھیلتے، بزرگ بیٹھتے اور دعائیں کرتے۔ وہ جگہ جو کبھی خوف اور دہشت کا مرکز تھی اب محبت اور سکون کا گہوارہ بن چکی تھی۔ ارحم پہلے سے زیادہ سمجھدار ہو چکا تھا۔ اس نے سیکھا تھا کہ تجسس کبھی کبھی نیکی میں بدل جاتا ہے، بشرطے کہ دل میں صاف نیت ہو۔ اس کی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی یہی تھی کہ اس نے نہ صرف ایک روح کو آزاد کیا بلکہ ایک پورے گاؤں کو بھی خوف سے آزاد کر دیا تھا۔ گاؤں والے ارحم کی بہادری اور ایمانداری کے گواہ تھے اور وہ اسے عزت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ اس کی کہانی اب ہر گھر میں سنائی جاتی تھی اور وہ گاؤں کے ہر بچے کے لیے ایک ہیرو بن چکا تھا۔
ایک دن حاجی صاحب ارہم کے ساتھ نور کے میدان میں بیٹھے تھے۔ دونوں خاموش تھے مگر دلوں میں ایک عجیب سی سکونت تھی۔ تم نے جو کچھ کیا وہ بہت بڑا تھا ارہم، حاجی صاحب نے آہستہ سے کہا۔ ارہم نے مسکرا کر جواب دیا، یہ سب کچھ اللہ کی مدد سے ہوا تھا دادا، میں بس ایک ذریعہ تھا۔ ہر چھوٹا قدم بڑا بن سکتا ہے جب دل میں نیک نیت ہو، حاجی صاحب نے کہا۔ ارہم نے سر جھکایا اور اپنے دل میں ایک نئی شروعات کا عہد کیا۔ وہ جانتا تھا کہ زندگی ہمیشہ ایک نئی تبدیلی کی منتظر رہتی ہے اور اس کا سفر ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ اب گاؤں میں سکون تھا اور ارہم نے اپنے دل میں ایک نیا مقصد پا لیا تھا، دنیا بھر میں امن، محبت اور سچائی کا پیغام پھیلانا۔ پیاری پیاری کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل بچوں کی دنیا کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔